الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن عمرو بن العوف المزني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا زلة العالم ولا تقطعوا وانتظروا فئته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظهر منها وما بطن. محترم حضرات، حق بولنا بڑا مشکل کام ہے، اور آج سے نہیں ہمیشہ سے حق بولنا بڑا مشکل کام رہا ہے. الحق مر، حق بات کڑوی ہوتی ہے نا، کسی نہ کسی کو چبھتی ہے. بھئی ایک شکل تو یہ ہے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. اگر ہماری بات ہے آپ مانیں نہ مانیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن بات جب اللہ کی ہوگی اور بات جب رسول اللہ کی ہوگی تو مانے بغیر چارہ نہیں ہے، ماننا ہی پڑے گا. اگر کوئی نہیں مانتا ہے اور اس کے دل میں کڑھن پیدا ہوتی ہے کہ مولانا نے کیوں یہ بات کہی، تو اس کو اپنا جائزہ لینا چاہیے. بس صحیح شکل یہ ہے کہ میں قرآن و حدیث کے حوالے سے ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر وہ کمی خامی کسی کے اندر ہے تو اللہ سے دعا کرے، اللہ یہ برائی ہمارے اندر سے ختم فرما دیجئے، ہے نا، اس کی اصلاح کے لیے جد و جہد کرے. ایک شکل ہے مولانا کی زبان بند کرو بھائی، کیا کہ بولے جا رہی نا. عام طور سے لوگوں کا مزاج کیا ہوتا ہے، آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ بہت سارے لوگ کیا چاہتے ہیں، مولانا بیان میں ذرا ہنسائیں، چٹکلے سنائیں، قصے کہانی سنائیں، لیلا مجنو بہلول دانا کی قصے سنائیں، موٹی موٹی باتیں کریں. یہ قرآن کی بات، حدیث کی بات، حرام کی بات، حلال کی بات، جائز کی بات، ناجائز کی بات، یہ صحیح وہ غلط، سود غلط ہے، جھوٹ غلط ہے، فلاں کئی کو مولانا آخر یہ ہے. ٹائم پاس کرنا ہے کسی طریقے سے 10 15 20 منٹ ٹائم پاس کر لو، بات ختم. ہنسنے ہنسانے کی بات کر لو، قصے کہانیاں سنا ڈالو، موٹی موٹی بات ہو، بات ختم ہو گئی. کئی لوگ یہ چاہتے ہیں قرآن کی حدیث کی بات، ٹھوس بات، پکی بات، دلائل کے ساتھ، حوالے کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ نہیں سننا چاہتے ہیں. اس مسجد میں بھی تقریباً خطابت کرتے ہوئے 23 سال کا عرصہ گزر رہا ہے، 23واں سال چل رہا ہے، اور الحمدللہ پوری ذمہ داری کے ساتھ میں بات کرتا ہوں. جو بات بھی ہوتی ہے بغیر دلیل کے، بغیر حوالے کے نہیں، ایران توران کی، یہاں وہاں کی، ان کی بات نہیں ہوتی ہے. بات ہماری ہوتی ہے، ہماری زندگی کی ہوتی ہے، ہمارے اعمال کی ہوتی ہے، اور اس کے جائزہ لینے کی بات ہوتی ہے. بھئی ہم اپنا جائزہ لیں گے تبھی تو ہماری اصلاح ہوگی نا. ہم اپنا جائزہ ہی نہیں لیں گے، اپنے بارے میں ہم سننا نہیں چاہیں گے، اصلاح کیسے ہوگی آخر؟ اصلاح کے لیے تو آپ کو سننا پڑے گا نا، اور اس نیت سے سننا پڑے گا کہ جو بات قرآن و حدیث کے حوالے سے آئے اس کے سامنے آپ کو سر جھکانا پڑے گا، اللہ سے دعا کرنی پڑے گی
اے اللہ جو باتیں کہی گئی ہیں آپ کے رسول کے حوالے سے ہماری زندگی میں اللہ یہ کمی ہے، یہ خامی ہے، یہ کوتاہی ہے، اے اللہ دور فرما دیجئے، اور آپ بھی اس کے لیے جد و جہد کریں گے تبھی نا۔ یا وہ رویہ درست ہے؟ کئی لوگوں کا ہوتا ہے کیا مولانا حلال حرام میں نے بتایا نا، چٹکلے قصے کہانی سناؤ، 10-15-20 منٹ بعد ختم کرو، کہیں کو اتنے لمبے بیان، کہیں کو قرآن، کہیں کو حدیث، گاڑی باتیں، دماغ میں اترنا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے، ان کے قصے کہانی سنا کے بعد ختم کرو۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہی قصے کہانی، موٹی موٹی باتیں، یہاں وہاں کی باتیں نہیں، قرآن و حدیث کی بات جو ہے پکی بات ہے۔ مجھے انشاءاللہ آج موقع ملا تو آخر میں وہ بھی عرض کرنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع فرمایا تھا نا، حجۃ الوداع جانتے ہیں نا، سن 9 ہجری میں حج کی فرضیت ہوئی، لیکن سن 9 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں فرمایا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحاج بنا کر مکہ بھیجا، اور پیچھے سے جب سورہ برات کی آیت نازل ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے بھیجا کہ جاؤ جا کے سورہ برات کی آیت سنا دو، انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ حضرت علی بعد میں گئے اور جا کر کے سن 9 ہجری میں حج میں سنا دیا کہ بھئی آئندہ سال سے کوئی مشرک حرم کے اندر نہیں آ سکے گا۔ پہلے ننگے طواف کرتے تھے، حضرت علی نے سنا دیا آئندہ سال سے کوئی ننگا طواف بھی نہیں کرے گا، اور جب یہ اعلان ہو گیا تو سن 10 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج فرمایا۔ آپ نے جب اعلان فرمایا کہ حضور اس سال حج کے لیے جا رہے ہیں تو لاکھوں جتنے لوگ تھے، ایک روایت ہے کہ 1,24,000، ایک روایت ہے کہ 1,44,000 صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ سرکار جا رہے ہیں نا، ہم بھی ساتھ میں ہو جائیں۔ بڑا مجمع، 25 ذی القعدہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے ہیں، اور مجمع ہی مجمع، لبیک اللہم لبیک، اور یہ 1.25 لاکھ صحابہ جب مل کے پڑھتے تھے کیا سما ہوگا۔ 8 دن کے سفر کے بعد مکہ المکرمہ پہنچے، 4 روز وہاں قیام فرمایا، اور 8 ذی الحجہ کو آپ منی تشریف لے گئے، 9 ذی الحجہ کو آپ عرفات تشریف لے گئے، یوم عرفہ۔ اور میدان عرفات میں، یہ حج کی بات نہیں بیان کر رہا ہوں، میں حجۃ الوداع کی بات کر رہا ہوں، کہ یوم عرفہ میں 9 تاریخ کو زوال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں ایک خطبہ دیا تھا، ایک بیان فرمایا تھا، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، وداعی خطبہ، ایسا جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو رخصت فرما رہے ہوں، وداع کر رہے ہوں، اور خطبے میں ایسی بات بھی تھی جس سے اشارہ مل رہا تھا کہ اب آئندہ سال شاید اللہ کے رسول دنیا میں نہ رہے۔ تو اس موقع پر جو خطبہ دیا ہے نا، مختصر خطبہ ہے، منی میں تو کچھ تقریر فرمایا، اور ایسی مزدلفہ میں کچھ آپ نے کہا، مختلف مقامات پہ کہے، لیکن حجۃ الوداع کا خطبہ جو جبل رحمت کے پاس اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر 9 عرفہ کو، 9 تاریخ کو زوال کے بعد جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، مختصر ہے، اور اسی کو حجۃ الوداع کا خطبہ کہا جاتا ہے۔ انسانیت کا منشور ہے، وہ بڑا جامع ہے، مختصر ہے، لمبا نہیں ہے۔ صحابہ کو لمبی بات اللہ کے رسول نہیں فرماتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ آپ کے زبان مبارک سے الفاظ نکلے اور صحابہ عمل کے لیے ٹوٹ پڑے۔ بار بار ان کو سمجھانا نہیں پڑتا تھا، پھرا پہ گھما کے سمجھانا نہیں پڑتا تھا، آپ نے کہہ دیا، صحابہ عمل کے لیے دوڑ پڑے۔ تو مجھے وہ خطبہ بھی سنانا ہے، وقت ملے گا تو اخیر میں، شروع میں ذرا وہ جو پچھلے جمعوں کی جو بات چل رہی تھی اسی کو مکمل کرنے کے بعد موقع ملے گا تو انشاءاللہ وہ بھی عرض کروں گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، آپ کے دل و دماغ میں بٹھانا چاہتا ہوں کہ حق بولنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا، حق بولنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے اپنے ہاتھ میں انگارے شعلے آگ کو پکڑنا ہو جائے گا۔
کوئی آدمی اپنے ہاتھ میں انگاڑے کو پکڑ سکتا ہے؟ بڑا مشکل ہوگا۔ فرمایا کہ حق بولنا اس سے زیادہ مشکل ہو جائے گا، لوگ حق سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، حق بولنے والے کو پسند نہیں کریں گے، بدل دو ان کو، ہٹاؤ۔ یہ خامخواہ قرآن و حدیث کی بات، حلال و حرام کی بات، جائز ناجائز کی بات کرتے ہیں نا بھائی۔ تو حق دوستوں اور بزرگوں بہت مشکل کام ہے، لیکن آپ طے کیجئے کہ ہم سنیں گے تو زندگی میں دل بڑا کر کے حق بات ہم سنیں گے۔ اگر آپ کے اندر کوئی کوتاہی ہے، کوئی کمی ہے، کوئی برائی ہے، کوئی غلطی ہے، سنیں گے تبھی تو اس کی اصلاح ہوگی نا۔ اصلاح کی نیت سے ہی سننا چاہیے۔ اور میں جو یہاں سے کہتا ہوں وہ کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں، کوشش کرتا ہوں قرآن و حدیث کی بات ہی آپ کے سامنے رکھوں۔ دوستوں اور بزرگوں، ایک تو حق بات کہنا مشکل ہے، اور دوسرے مسجد کے ممبر و محراب سے حق کہنا اور بھی مشکل ہے۔ مسجد کے ممبر و محراب سے حق بولنا بہت مشکل ہے۔ میں درمیان میں ایک بات عرض کروں، امام حرم شیخ صالح آل طالب کا نام سنا ہے نا؟ نہیں سنا ہے آپ حضرات نے؟ ابھی اردو اخباروں میں بھی آیا اور نیوز میں بڑا چرچا رہا، اور دیکھنا ہو تو BBC اردو نیوز کے ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، اور عرب جو نیوز ہے اس کے ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ امام حرم شیخ صالح آل طالب حرم کے امام تھے، ابھی ان کو گرفتار کیا گیا، سعودی حکومت نے گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد ان کے اوپر 10 سال کے سزا کا تعین ہوا اور ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ آپ جا کے دیکھیے کہ آل طالب نے، شیخ صالح نے کیا کیا تھا آخر۔ بھئی حرم کا امام تو ہر ایرا غیرہ نہیں بن جائے گا نا، ہمارے ہاں تو کوئی بھی امام بن جاتا ہے، کوئی بھی خطیب بن جاتا ہے، نہ تو ان کی ڈگری دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ عالم ہیں کہ نہیں ہے، پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ لمبا کرتا ہے، کچھ لفاظی کر لیتے ہیں، چلو امام بنا لیتے ہیں، خطیب بنا لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ دیکھو عالم ہے کہ نہیں، سند اس کی رسول اللہ سے ملتی ہے نہیں ملتی ہے، لیکن بہرحال ہمارے ہاں ایسا چلتا ہے۔ لیکن امام حرم ایسا نہیں ہوتا ہے، ان کے ہاں 10 مرحلے ہیں، 10 مرحلوں سے پاس ہونے کے بعد، گزرنے کے بعد ہی حرم کا امام، ظاہر ہے حرم کا امام، حرم پوری دنیا کے مسجدوں کا تعلق حرم سے ہے نا، پوری دنیا کے مسجد کا قبلہ کدھر ہے؟ حرم کی طرف ہے نا۔ تو حرم کا امام ایسا ہوا جیسے پوری دنیا کے اماموں کا سردار۔ بھئی امام حرم کوئی معمولی آدمی نہیں ہوتا ہے، حکومت طے کرتی ہے، لیکن اس کے لیے کمیٹیاں بنا رکھی ہے علماء کی، 10 مرحلے سے مختلف امتحان سے گزرنے کے بعد بہرحال ان کو جو ہے وہاں اس جگہ پہ متعین کیا جاتا ہے، اور جو امام ہوتا ہے پورے عالم کا امام ہوتا ہے، حرم کا امام، پوری دنیا کا امام۔ پوری دنیا میں ان کے خطبات نشر کیے جاتے ہیں، اور مختلف زبانوں میں 20-22 زبانوں میں ان کی تقریروں کو پوری دنیا میں نشر کیا جاتا ہے۔ تو بڑے انسان ہوتے ہیں۔ اب یہ سوال یہاں یہ ہے، لوگ جاننا چاہتے ہیں آخر شیخ صالح جو حرم کے امام تھے، ابھی کئی سال پہلے بنگلور بھی آئے تھے، اور پیلس گراؤنڈ میں ان کا پروگرام تھا، بڑا مجمع تھا، حضرت آئے تھے بہرحال، اس کے بعد لوٹ کے وہاں گئے تو ان کو جو ہے پکڑ لیا گیا، مقدمہ چلا، عدالتیں تو وہی فیصلہ کرتی ہیں جو حکومت وقت چاہتی ہے، ہمارے ہاں بھی ہو رہا ہے، حکومت جو چاہتی ہے، جو اشارہ ہوتا ہے، عدالت کے فیصلے عام طور سے ہوتے ہیں۔ لہذا یہ طے کر دیا سعودی حکومت نے، 10 سال کی سزا ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب وہ سلاخوں کے پیچھے امام حرم ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ہے کہ بھئی امام حرم معمولی انسان نہیں ہے، اور سعودی حکومت جب سزا دے رہی ہے تو کچھ تو وجہ ہوگی نا، بلا وجہ تو نہیں نا، کچھ تو وجہ ہوگی نا، کیوں آخر ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے نا؟ آپ کے بھی ذہن میں ہوگا، ہر آدمی کے ذہن میں یہ سوال ہے۔ آپ اس کا جواب دیکھنا چاہیں تو میں نے کہا نا BBC اردو نیوز کے آپ ویب سائٹ پر جا کے دیکھ لیجئے، اور دوسرے جو عربی چینل ہے اس کے ویب سائٹ پر جا کے دیکھ لیجئے، ان لوگوں نے وجہ بیان کیا ہے۔ وجہ کیا بیان کیا ہے وہ غور سے سنیے۔ امام حرم کا یہ حال ہے، دنیا کے دوسرے مسجدوں کے امام کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے، ہمارے ہاں تو اور زیادہ ہو رہا ہے۔ ہوا کیا،
شیخ صالح نے کوئی چوری نہیں کی، ڈکیتی نہیں کیا، جوا نہیں کھیلا، انہوں نے کوئی شراب نہیں پی، زناکاری بدکاری نہیں کیا کیا آخر؟ تو اس میں تفصیل لکھا ہے کہ شیخ صالح نے، ذمہ داری ہے ان کی، مسجد حرام میں جمعہ کا خطبہ وہ بھی دیتے ہیں، ایک خطبہ انہوں نے دیا۔ خطبہ کیا دیا انہوں نے؟ خطبہ میں حکومت کو نہیں کہا، انہوں نے کچھ حکومت کی بات نہیں کی، انہوں نے حکومت اس خطبے میں یہ کہا کہ بھئی جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ جہاں اللہ کی نافرمانی بڑھے گی وہاں زلزلہ آئے گا، طوفان آئے گا، سونامی آئے گی، اور ایسی خشک سالی آئے گی، سیلاب آئے گا، تباہی و بربادی آئے گی۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے باضابطہ قوموں کا حوالہ دیا ہے کہ جہاں بھی اللہ کی نافرمانی ہوگی وہاں اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ قرآن نے بیان کیا ہے، شیخ صالح نے وہی بیان کیا کہ بھئی جہاں بھی اللہ کی نافرمانی ہوگی، جہاں بھی عریانیت، فحاشی اور اس طرح کی قرآن و حدیث کے خلاف جو باتیں ہوں گی وہاں اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ قرآن کی بات ہے، یہ ان کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے حوالہ دیتے ہوا کہا دیکھو قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے قوموں کا حال بیان کیا ہے۔ قوموں کا حال اللہ نے کیوں بیان کیا؟ ہماری عبرت کے لیے نا۔ قوم عاد کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، کیوں؟ بلا وجہ اللہ کی نافرمانی جب انہوں نے کیا، تکبر، سرکشی کیا، اللہ نے اس قوم کو تباہ و برباد۔ بڑی طاقتور قوم تھی قوم عاد، قوم صالح، قوم سمود، قوم ہود، قوم لوط، قوم نوح، قوم ایکا، یہ تمام قوموں کے احوال قرآن کریم نے بیان کیا کہ قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے کیسے تباہ کیا۔ فرشتے آئے، پوری بستی کو اپنے ہتھیلی پہ پوری بستی کو اٹھا لیا، آسمان کے قریب لے گئے، اوپر سے پلٹ دیا، سب تباہ و برباد۔ قوم عاد کے لیے پتھر آسمان سے جو آیا، پتھر پہ نام لکھا ہوا تھا، یہ پتھر فلاں کو لگے، فلاں کو لگے، فلاں کو لگے۔ تو قرآن کریم میں آپ دیکھیے 8واں پارہ پڑھیے، وہاں بھی قوم سمود کا، قوم عاد کا تذکرہ ملے گا۔ 12ویں پارے میں اللہ نے تذکرہ کیا، 19ویں پارے میں اللہ نے تذکرہ کیا۔ قرآن پاک کے اور مختلف مقامات پہ اللہ نے قوم نوح کا، قوم صالح کا، قوم ہود کا، قوم عاد کا، اور قوم شعیب کا، اور قوم اصحاب الایکہ کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ اور تذکرہ اس لیے کیا ہے، دیکھو ان قوموں نے جب اللہ کی نافرمانی کی ہے تو اللہ کا عذاب آیا ہے۔ بات پکی ہے نا بھائی؟ اللہ کی بات بیان کر رہے ہیں، کوئی اشارہ نہیں کر رہے تھے کہ آل سعود بھی جو ہے ان قوموں میں شامل ہو گیا، نہیں کہا انہوں نے۔ محمد بن سلمان نہیں کہا انہوں نے، بلکہ کیا کہا انہوں نے؟ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی وہاں اللہ کا عذاب آئے گا، پکی بات ہے۔ آج آئے، کل آئے، پرسوں آئے، دیر سے آئے، لیکن طے ہے، اللہ کا نظام ہے، جہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی اللہ کا عذاب ضرور آئے گا، کہیں دیر سے آئے، کہیں جلدی سے آئے۔ سعودی میں کیا ہو رہا ہے آپ حضرات جانتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا، میڈیا پہ تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ ایک سٹی بنا رہے ہیں نیوم سٹی کے نام سے، نیوم سٹی ساحل سمندر پہ سعودی حکومت بنا رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس شہر کے اندر ہر طرح کے برائیوں کے عام اجازت ہے، جو پینا چاہے پیے، جو شراب شباب میں لگنا چاہے لگے، جو کرنا چاہے کرے۔ اس شہر کے اندر نیوم سٹی جو بنایا جا رہا ہے وہ غریبوں کے جانے کی جگہ نہیں ہے، وہ بڑے پیسے والے ہی وہاں جا سکتے ہیں، اور عیاشی بدماشی تو پیسے والے ہی کرتے ہیں نا۔ بیچارہ غریب تو 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہوتا ہے، دن بھر کماتا ہے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ کم ایسے مالداروں کو جن کو پیسہ مل جاتا ہے، اللہ کا ڈر خوف نہیں ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے میں ان کی نانی مرنی لگتی ہے اور صحیح جگہ پہ خرچ کرنے میں پریشانی ہونے لگتی ہے۔ عیاشیوں میں شیطان لگاتا ہے، پیسہ ہے، عیاشی کرو، بدماشی کرو۔ تو نیوم سٹی جو ہے وہ بڑے مالداروں کے لیے، دنیا بھر کے عیاشوں کے لیے ہے، وہاں کسی طرح کی برائی کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔
اور ویسے بھی پچھلے زمانے میں سنا ریاض میں بھی وہ کنسرٹ ہوا، پوری دنیا کے جو ناچنے گانے والے کو بلایا گیا حکومت کی طرف سے، یہ سب ہو رہا تھا۔ تو شیخ صالح نے محمد بن سلمان کو نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ حکومت یہ کام کر رہی ہے، انہوں نے صرف یہ کہا کہ جس سرزمین پر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں اللہ کا عذاب آتا ہے۔ دلیل کے طور پر قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم ہود، قوم نوح سب کا تذکرہ کیا، قرآن کریم میں ہے۔ اب محمد بن سلمان کو یہ لگا برائی تو ہو رہی ہے، وہاں ناچ گانا ہو رہا ہے، عریانیت فحاشی بڑھ رہی ہے، یہ مولانا بول رہے ہیں جہاں گناہ ہوتا ہے وہاں عذاب آتا ہے، ہمارے کو بول رہے ہیں مولانا قوم عاد، قوم لوط، قوم سمود فلاں فلاں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اب آل سعود کو بھی اسی میں جوڑیں گے مولانا۔ اس کو شک ہو گیا، مولانا نے حکومت کے خلاف نہیں کہا، مولانا نے جو کہا قرآن کی بات کہی، لیکن جو بد کردار ہوتا ہے نا اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں اگر میں سود کے خلاف بات کروں، جو سود کھانے والے ہیں دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک سود کھانے والے، سودی کاروبار کرنے والے، وہ شرمندہ ہو جائیں گے، اللہ سے کہیں گے اللہ اس عذاب سے ہم کو محفوظ رکھیے، نجات دے دیجئے۔ دوسرا سود خار وہ ہوگا، اس کی پیشانی پہ بل آ جائے گا، مولانا کو سود ہی ملا تھا بولنے کے لیے، کیا ضرورت ہے کچھ اور بول کے چلے جاتے، یہ سود ہی رہ گیا تھا بولنے کے لیے۔ تو شیخ صالح کے ذہن میں یہ بات آئی، جو حق بات ہے قرآن و حدیث کا ہم پیغام پہنچائیں گے، بھائی ذمہ داری ہے ان کی، اللہ نے اس مقام پہ پہنچایا ہے، اگر وہ خیانت کریں گے تو اللہ کے پاس جواب تو دینا پڑے گا نا۔ انہوں نے حق بات کہی۔ تو محمد بن سلمان کو یہ لگا، شک ہوا کہ مولانا ہمارے اوپر اشارے کنائے میں بول رہے ہیں، اور دنیا کا ایک اصول ہے کہ شک کے بنیاد پہ کچھ فیصلہ نہیں ہوتا ہے، شک کے بنیاد پہ آپ کسی کو کافر نہیں قرار دے سکتے ہیں، شک کے بنیاد پہ وضو نہیں ٹوٹ جاتا ہے، شک کے بنیاد پہ غسل نہیں ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک آدمی نے جو ہے وہ وضو کیا بھی، پھر شک ہوا شاید وضو میرا ٹوٹ گیا ہوگا، علماء نے لکھا ہے شک سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، پکی بات ہو ہری خارج ہو گئی تھی، چلو وضو ٹوٹ گیا وضو کر لیں گے۔ غسل کیا تھا، سوئے، نیند لگی، شک ہو گیا شاید نیند میں کچھ ہو گیا ہوگا، اس شاید سے غسل نہیں ٹوٹ جائے گا، غسل باقی رہے گا۔ شاید سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدمی مومن ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، لیکن ہم کو لگا شاید یہ آدمی جو ہے کفر کی طرف جا رہا ہے، اس بنیاد پہ ہم کافر اس کو نہیں کہہ دیں گے، پکا ثبوت چاہیے، کسی کو کافر بولنا پکا ثبوت، ہاں اس آدمی نے جو ہے کفر کا یہ کلمہ کہا ہے۔ وضو ٹوٹ گیا، پکا ثبوت، غسل واجب ہو گیا، پکا ثبوت، شک پر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن شیخ صالح نے جو کہا، حکومت سعودیہ نے یہ سمجھا کہ مولانا یہ جو مثالیں دے رہی نا قرآن کی، قوم عاد، سمود، ہود، نوح کی جو مثالیں دے رہی نا، اس کے بعد ہمارا ہی نمبر ہے، آل سعود کو بھی بولنا چاہ رہی مولانا۔ آل سعود کو بولے نہیں، اگر بولتے تو بھی حق تھا کہ اللہ نے آپ کو اقتدار دیا ہے، اور اسلامی مملکت کا اقتدار اللہ نے دیا ہے۔ اقتدار ہمیشہ کسی کا باقی نہیں رہا ہے، سورج ہمیشہ کسی کا طلوع نہیں رہتا ہے، آج نہیں تو کل غروب ہونا ہی ہونا ہے، حکومت آج ہے کل جا سکتی ہے، تو اس کو سوچنا چاہیے، اگر مولانا تنبیہ کر رہے ہیں تو سنبھلنا چاہیے نا، عریانیت، بے حیائی، فحاشی کو روکنا چاہیے تھا، بجائے روکنے کے اس نے سمجھا بھئی مولانا صالح جو ہیں حرم کے امام ہیں، ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے، ان کے فالوور بہت ہیں، کہیں مولانا سعودی حکومت کے خلاف ایک محاذ نہ کھڑا کر دیں، اور مولانا ہمارے لیے خطرہ نہ کہیں بن جائیں، اس لیے اس نے یہ کیا، شک کی بنیاد پر یہ کیا، ان کو سلاخوں کے پیچھے 10 سال کے لیے ڈال دیا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا ان کو ڈالے تو دوسرے امامہ بھی سمجھ جائیں گے نا کیا ہونے والا ہے، حق بولنے کی جرات نہیں کریں گے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں آج کے دور میں حق بولنا بڑا مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے، انگارے پہ بیٹھنے کی طرح ہے، حق بولنا بڑا مشکل کام ہے، حق سننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں قصے کہانی بول کے امام صاحب بات ختم کریں، ٹائم پاس کریں، 10-15 منٹ کچھ بول دیں، اسی لیے کبھی کبھی وقت ذرا بڑھ جاتا ہے، جو عمل کرنے والے ہیں، سننے والے خوش ہو جاتے ہیں وقت بڑھ گیا، لیکن ایسے لوگ
جو نہیں سننا چاہتے ہیں، ان کی زندگی میں بدعملی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں آج وقت بڑھ گیا، کیوں بھائی کیا پریشانی ہو گئی آپ کو؟ یہ وجہ وہی ہے۔ تو شیخ صالح کے بارے میں لکھا ہے تفصیل کے ساتھ، انہوں نے کوئی چوری، ڈکیتی، زناکاری، بدکاری، شراب نوشی یہ نہیں کیا تھا، اور حکومت کو بھی نہیں للکارا تھا، حکومت کو بھی نہیں کہا تھا کچھ، انہوں نے صرف یہ کہا تھا جس سرزمین پر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں اللہ کا عذاب آتا ہی آتا ہے، آج آئے کل آئے پرسوں آئے گا۔ اور مثال قرآن کریم کے قوموں کی مثال دے دی انہوں نے۔ محمد بن سلمان نے سمجھا، شک ہو گیا، مولانا قوم عاد سمود کو کہہ رہے ہیں، آگے آل سعود کو بھی اسی میں جوڑ دیتے، آل سعود بھی یہ کام کر رہی ہے، تو اپنی اصلاح کرنی چاہیے نا، بجائے اصلاح کرنے کے کیا کیا؟ مولانا کوئی اندر۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ سعودی میں ہوا ہے، حرم میں ہوا ہے، ہمارے ہاں تو نہیں ہوگا نا؟ آپ کیا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ اور جب ہوتا ہے تو ایسے موقع پر وہ لوگ جو سادہ لو ہیں، شریف لوگ ہیں، منہ بند کر کے چپ چلے جاتے، کہیں کو ہمیں لفڑے میں پڑنا بھائی، انہوں نہیں رہے، دوسرے آتی، دوسرے نہیں، تیسرے رہتی، وہ گھر کو چلے جاتے۔ ایک قصہ آپ کو بتاتا ہوں، ایک امام صاحب نے ایک مسجد میں 12 سال تک امامت کیا۔ ایک تعلق کی مسجد تھی، 12 سال تک انہوں نے امامت کیا۔ جمعہ میں بیان ہوا، عصر سے پہلے چھٹی، چلو بستر باندھو۔ جمعہ میں بیان کرے حضرت اور عصر کا وقت نہیں آیا، بستر باندھو، چلو نکلو یہاں سے۔ دنیا میں تو دھیڑ چمار کے ساتھ بھی یہ کام نہیں ہوتا ہے، ڈوڈی کا جو کام کرنے والے ان کو بھی حکومت ایسے نہیں نکالتی، اصول ہوتا ہے نا۔ مسجد کا کوئی اصول ہی نہیں ہے۔ جمعہ میں بیان کیا، 12 سال کے امام ہیں، اور عصر سے پہلے کمیٹی نے کہا چلو۔ وجہ کیا ہوئی آپ سنیے۔ عید کا دن تھا، کچھ نوجوانوں نے مسجد کے سامنے ڈی جے کا انتظام کیا۔ وہ ڈی جے بجتے نا بڑے دھوم دھڑاکے کی آواز کے ساتھ۔ ان نوجوانوں کے دل میں کیا تھا کہ ابھی غیر قوم اپنے تہوار میں مندر کے سامنے ڈی جے بجاتی ہے نا، شور شرابہ کرتی ہے نا، ہمیں عید کا دن ہے، ہمیں بھی ڈی جے بجائے تو کیا۔ آج ہمارے نوجوان جو ہے مقابلہ کس چیز میں کر رہا ہے؟ علم میں تو کر نہیں سکتا ہے، مالی ترقی میں کر نہیں سکتا ہے، تجارت میں کر نہیں سکتا ہے نا، علم اور تعلیمی معاملے میں نہیں کر سکتا ہے، تو ہمارا نوجوان کس چیز میں مقابلہ کرتا ہے؟ وہ پڑوس والے جھنڈا لگائے تھے نا اپنے چوک میں 20 میٹر کا، ہمیں 30 میٹر کا لگائیں گے۔ انہوں بجائے تھے نا ڈی جے، بھائی ہم اس سے زیادہ زوردار آواز میں ڈی جے لگائیں گے۔ تو عید کا دن تھا اور مسجد کے سامنے مسلمان نوجوانوں نے ڈی جے کا انتظام کیا۔ خوب زور سے مسجد کے در و دیوار، مسجد کے دروازے ہل رہے ہیں، وہ زور کی آواز ہوتی ہے، پھل رہی۔ اتفاق سے جمعہ کا دن بھی تھا، وہ عید کا دن بھی تھا اور جمعہ کا دن بھی تھا۔ اب حضرت آئے، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے وقت دیکھا مسجد کے سامنے ڈی جے بجا رہے ہیں، یہ زور سے مسجد کے دروازے ہل رہے نا۔ امام صاحب کو غصہ آ گیا، یہ کیا بھئی آخر یہ؟ کچھ تو شرم کرو، ڈی جے حرام ہے، ناجائز ہے، شریعت میں کہیں سے بھی جائز نہیں ہے، اور یہ مسجد کے سامنے تم ڈی جے بجا رہے ہیں۔ یہ غصہ آ گیا، حضرت بیان میں بول ڈالے، بھئی جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں شرم کرو، اللہ سے جو ہے شرم کرو، اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے مسجد کے سامنے ڈی جے، یہ صحیح نہیں ہے۔ حضرت بیان کرے، بیان کے بعد فوراً ذمہ داران کمیٹی کی میٹنگ بلا لیے۔ کہیں کو بلا لیے، وجہ معلوم؟ اصل میں ڈی جے لگانے والے نوجوانوں میں ذمہ داروں کے بیٹے بھی شامل تھے۔ ذمہ داروں کو غصہ آ گیا، ہمارے بیٹے کرے مولانا ٹارگٹ کر کو بولے سو، ہمارے بچے کرے نا مولانا ٹارگٹ کرے، ارے بے شرمو، مولانا بولے سو حرام ہے وہ بولے، تمہارا بیٹا کرے کہ باپ کرے تو جان اللہ کو جواب دے لے۔ مولانا کا کام تھا حق بات بولنا کہ مسجد کے دروازے پر ڈی جے بجا رہے ہو، کون کیا ان کو پتا نہیں، کوئی بھی کرے غلط تو غلط ہی نا بولے۔ فوراً میٹنگ ہوئی جمعہ کے بعد، عصر سے پہلے حضرت کو بولے، حضرت چلتے رہو یہاں سے۔ حق بولنے کا انجام یہ ہوتا ہے۔
سمجھے بھائی؟ آج حق بولنا نہیں چاہتے ہیں، حق سننا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے میں نے کہا آپ کو حق سننے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ اور وہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے، وقت تو ہے باقی بھی، حدیث جو میں نے پڑھی ہے خطبے میں، جو حدیث پڑھی ہے کہ حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، روایت کرتے ہیں عن عمرو بن العوف المزنی رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمرو بن عوف صحابی روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا ذلت العالم، عالم کی لغزش سے بچو، ولا تقطعوا، اور اس سے قطع تعلق مت کرو، وانتظروا فیئتہ، اور اس کے لوٹ کے آنے کا انتظار کرو۔ یہ میں نے ترجمہ کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے سند کے اعتبار سے، لیکن معنی کے اعتبار سے امت نے اس کو قبول کیا ہے۔ حدیث کی قسمیں الگ الگ ہیں، صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، ضعیف بھی حدیثی ہے، سند کمزور ہو جاتی ہے، تحقیق الگ الگ ہے۔ بعض حضرات ایک حدیث کو کہتے ہیں کہ یہ موضوع ہے، دوسرے محدث کہتے ہیں نہیں یہ ضعیف ہے نا، فرق پڑتا ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے علماء نے اس کے معنی کو قبول کیا ہے۔ کیا معنی ہے؟ ترجمہ تو میں نے آپ کو کیا۔ حضور فرماتے ہیں عالم کی لغزش سے بچو اور اس سے تعلق قطع مت کرو اور اس کے لوٹ کے آنے کا انتظار کرو۔ میں اس کی تشریح کروں گا۔ اتقوا ذلت العالم، عالم سے کیا مراد ہے؟ علماء نے لکھا ہے عالم اس کو کہیں گے جس کے پاس دین کا علم ہو، قرآن کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، فقہ کے علم ہو، اور باضابطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سند ہو، اس کا کوئی استاد ہو، کوئی استاد ہو، جو طریقہ ہے بہرحال اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ عالم کی لغزش سے بچو۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی عالم تو ہے، واقعی صحیح معنوں میں عالم ہے، لیکن وہ کسی برائی میں مبتلا ہے، کسی برائی میں مبتلا ہے، انسان ہے، مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ جو ہے اس عالم کے غلطی کو بنیاد بنا کر کیا بولنا شروع کر دیتے ہیں، بھئی اتنے بڑے عالم انہوں یہ کام کر رہے ہیں تو کیا ہمارے واسطے صحیح نہیں ہے؟ یہ بولنا شروع کرتے ہیں، فلاں مولانا یہ کام کر رہے ہیں تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول یہی فرما رہے ہیں کہ عالم انسان ہے، اس کی لغزش سے بچو۔ یہ دلیل تمہارا دینا کہ عالم نے یہ کام کر لیا تمہارے لیے کرنا جائز نہیں ہوگا نا۔ عالم اگر سمجھو آگ میں کود رہا ہے، تم بھی کود جاؤ گے کیا؟ نہیں نا، اپنے آپ کو بچاؤ گے۔ عالم اگر گناہ کر رہا ہے تو بلا شبہ اس کا گناہ ہے، وہ جائز نہیں ہوا، لیکن بہرحال تم کو اس کے لغزش کا حوالہ دینا صحیح نہیں ہے۔ بھئی ہمیں گئے تھے فلاں ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر تو سگریٹ پیتا ہے، سگریٹ پینا صحیح نہیں ہے، آپ ڈاکٹر سے ہی پوچھ لیجئے۔ آپ فلاں شراب پی رہا تھا تو شراب پینا درست نہیں ہو گیا، شرعی اعتبار سے نہیں، طبی نقطہ نظر سے بھی غلط ہے۔ اب ڈاکٹر ہو کے شراب پی رہا ہے تو ہمارے لیے شراب پینا صحیح نہیں ہو گیا، ہمارے لیے سگریٹ پینا صحیح نہیں ہو گیا۔ ایک عالم اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو دلیل بنا کر فلاں عالم اتنے بڑے ہیں نا بھائی وہ کام غلط کر رہے ہیں، ہمیں کرے تو کیا، یہ دلیل صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور آگے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وَلَا تَقْطَعُوا، میں حدیث پڑھ کے اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ دل و دماغ میں بات آئے، اور جو بات نہ لینا چاہے اس کو تو چاہے آپ جتنا بھی کہہ دیجئے۔ رسول اللہ جیسی شخصیت بھی ابو جہل کو نہیں سمجھا سکی ہے۔ کیوں؟ ابو جہل سننا نہیں چاہتا تھا، ابو لہب کو نہیں رسول اللہ سمجھا سکے۔ کیوں؟ جبکہ آپ امام الانبیاء ہیں، کیونکہ ابو لہب سننا نہیں چاہتا تھا۔ آج بھی اگر یہاں کوئی ایسا بندہ ہے جو سننا نہیں چاہتا قرآن و حدیث کی بات، میں کیا اگر نبی بھی آ جائیں وہ بھی نہیں سمجھا سکتے۔ سمجھایا ان کو جائے گا جو سمجھنا چاہتے ہیں، بات ان کے دل و دماغ میں بٹھائی جائے گی جو دل و دماغ کھول کے بیٹھے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَا تَقْطَعُوا، اور اس عالم سے تعلق مت توڑو، قطع تعلق مت کرو۔ تعلق توڑ لینا نہیں، ایسا کام مت کرو۔ ہاں کوئی عالم اگر واقعی عالم ہے،
اگر وہ فتویٰ لکھ کے دیتا ہے، فتویٰ لکھنا اس کا صحیح ہے، آپ جا کے مسئلہ پوچھو، اس کا مسئلہ بتانا صحیح ہے۔ جس برائی میں وہ عالم مبتلا ہے، اگر اس عالم سے وہی مسئلہ پوچھو کہ اس برائی کا کیا، وہ کہے گا غلط ہے۔ صحیح عالم ہے تو مسئلہ صحیح بتائے گا نا۔ لہذا تعلقات قطع مت کرو۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کسی عالم کے اندر کوئی برائی دیکھا تو تعلق قطع کر کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، ان سے تعلق توڑ لیا۔ کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں ان کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں، ارے دیکھو ایسے ہی ہوتے ہیں علماء۔ فرمایا ایسا مت کرو، اگر تم کو کرنا ہے تو ایک کام کرو، اللہ سے اس کے لیے دعا کرو، اے اللہ یہ عالم ہے جس سے ہم نے دین سیکھا ہے، دین کی بہت ساری باتیں ہم نے سیکھی ہیں، قرآن معلوم ہوا، حدیث معلوم ہوا، مسئلہ معلوم ہوا ہے، اے اللہ یہ تیرا عالم دین ہے اور کسی برائی کی مصیبت میں پھنس گیا ہے، اے اللہ اس کو برائی سے نکال دیجئے۔ آپ یہ دعا کرو گے نا تو آپ کو 2 فائدہ بلکہ 3 فائدہ ملے گا۔ ایک فائدہ تو دعا کرنے کا ہوگا کہ آپ نے دعا کیا اس کے لیے، ہے نا بھئی، کسی کے لیے دعا کریں ثواب ملے گا نا۔ دوسرا فائدہ مسلمان کے ساتھ، عالم کے ساتھ خیر خواہی کا ہوگا، آپ نے خیر خواہی کیا تبھی تو دعا کیا نا۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا، آپ کی دعا کے سبب سے اگر وہ اس گناہ سے نکل گیا تو اس کے اعمال میں اللہ آپ کو بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ تین فائدہ ہے۔ وَلَا تَقْطَعُوا، تعلق مت توڑو بلکہ اس کے لیے دعا کرو۔ اور اگر آپ بدگمانی پھیلاؤ گے کیا ملا تمہارا بھی برباد ہوا، دوسروں کا بھی تم نے برباد کیا، لوگوں کو متنفر کیا۔ وَلَا تَقْطَعُوا، یہ کام مت کرو۔ اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، عالم ہے، عالم ہونے کی وجہ سے وہ احترام کے قابل ہے۔ اگر اس کی زندگی میں کمی کوتاہی ہے، سوچو جیسے تم انسان وہ بھی انسان، جیسے تمہارے پیچھے شیطان لگا ہوا اس کے پیچھے بھی شیطان لگا ہوا ہے، نہ وہ پیغمبر ہے، نہ وہ نبی ہے، نہ وہ معصوم ہے، انسان ہے نا، غلطی ہو سکتی ہے۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں بھئی عالم کا تقاضا تو یہ ہے کہ علم پر عمل کرنا ہی چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے کوتاہی ہو رہی ہے اور صحیح علم ہے تو انشاءاللہ اس کا علم اس کو لے کر صحیح راستے پر ضرور لائے گا، تم دعا کرو اس کے لیے۔ تو حکیم الامت فرماتے ہیں کہ کوئی عالم اگر غلط کام میں لگا ہو، اس بنیاد پر آپ اس کی بے احترامی نہیں کر سکتے ہو، بے احترامی نہیں کر سکتے، احترام تو کرنا پڑے گا۔ مثال سے حضرت نے دیا، فرض کرو قرآن کا کوئی نسخہ غلط پرنٹ ہو گیا ہے، کوئی نسخہ غلط چھپ گیا ہے، کیا کرو گے؟ لے جا کے کچرے کے ڈھیر پہ ڈال دو گے آپ اس کو؟ نہیں نا بھئی، قرآن غلط پرنٹ ہو گیا، ہم اس قرآن کو نہیں پڑھیں گے چونکہ غلط پرنٹ ہے، لیکن احترام تو کرنا ہی پڑے گا نا، آپ کو احترام کرنا پڑے گا چونکہ قرآن ہے، وہ غلط پرنٹ ہو گیا ہے اس لیے ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ فرمایا کہ عالم اپنے علم کی وجہ سے احترام کے قابل ہے، اس کا احترام کرو۔ اور مثال دیا قرآن کریم سے، سورہ لقمان میں ہے، سورہ لقمان میں ہے، 21ویں پارے میں کھول کے دیکھیے کبھی، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ اگر کسی کے ماں باپ کافر ہوں، مشرک ہوں، بیٹا مسلمان ہو گیا، ماں باپ دونوں کے دونوں کافر ہیں، اب کیا کریں بھائی ان کے ساتھ؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہارے ماں باپ کفر کی طرف بلا رہے ہیں لیکن ان کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن احترام کرنا پڑے گا۔ فَلَا تُطِعْهُمَا، ماں باپ کی بات مت مانو، کفر کی طرف بلا رہے ہیں تو تم کفر مت اختیار کرو، لیکن صاحبہما فی الدنیا معروفا، چونکہ تمہارے ماں باپ ہیں اس لیے احترام تو کرنا ہی پڑے گا۔ اللہ نے سکھایا ماں باپ مشرک کافر ہیں، ٹھیک ہے ان کی بات مت مانو لیکن احترام کرنا پڑے گا، کیوں؟ چونکہ ماں باپ ہیں۔ ایسے ہی عالم اگر کوئی غلط کر رہا ہے، ٹھیک ہے آپ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں لیکن احترام تو کرنا ہی پڑے گا آپ کو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور آگے فرمایا وَانْتَظِرُوا فِئَتَهُ، اس کے لوٹنے کا انتظار کرو۔ صحیح علم ہے تو انشاءاللہ لوٹ کے آئے گا، وہ کسی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، کسی وجہ سے کسی مصیبت میں پھنس گیا، گناہ میں پھنس گیا ہے، لیکن صحیح علم ہے تو بہرحال لوٹ کے آئے گا وہ۔
اور اس کی مثال دیا حکیم الامت حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم شیخ الحدیث گزرے ہیں، تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیر تھے، لوگ آتے ان کے پاس بیعت ہوتے، تو حضرت نے ایک بار اپنے مریدین سے کہا بھائی میری مثال تو ایسے ہی ہے جیسے وہ ایک ڈاکو کی مثال تھی۔ حضرت نے ایک واقعہ سنایا، واقعہ یہ سنایا کہ ایک ڈاکو ڈاکہ ڈالا کرتا تھا، اس کے دل میں خیال آیا ہم ڈاکہ ڈالتے ہیں، رات کو نکلتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، محنت مشقت ہوتا ہے، پکڑے جاتے ہیں، جیل جانا پڑتا ہے، مار کھانی پڑتی ہے، یہ پیر بن گئے تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، بیٹھے بیٹھا ہدیے ہدایے آئیں گے۔ ڈاکو نے دیکھا جو لوگ پیر بنے ہوئے ہیں لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ان کو ہدیے ہدایے دیتے ہیں، تو اس کے ذہن میں بات آئی کہ کیوں ڈکیتی کرنا بھائی، بلا وجہ ڈاکہ ڈال کر کے پولیس پکڑی تو الگ مار کھانا، جیل میں جانا، راتوں کو جاگنا، پریشانی، کئی کوئی کام کرنا، پیر بن کے بیٹھ جاتے ہیں، لوگ آئیں گے، ادب و احترام کریں گے، ہاتھ پاؤں چومیں گے، ہدیے ہدایے لائیں گے۔ لہذا اس ڈاکو نے یہ کیا، ایک جگہ اس نے جا کے جھوپڑی ڈال لی، بڑا لمبا کرتا پہنا، بڑی لمبی تسبیح لی، امامہ باندھا، جیسے بزرگوں کی شکل ہوتی ہے بنا لیا اس نے، تسبیح اس بھی رات دن عبادت میں لگا رہا، ڈاکو تھا اصل میں۔ تذکرہ ہوا، آہستہ آہستہ قریب کے لوگ آئے، دور کے لوگ آئے، پھر آئے، ایک چرچا ہو گیا، بہت سارے لوگ آئے، اس کے مرید بن گئے، بہت سارے اس کے خانقاہ میں بھی رہنے لگے۔ اب اس آدمی نے، ڈاکو نے، جو اصل ڈاکو تھا اور نذرانے ہدیے کے لیے اس نے شکل اختیار کیا تھا، آنے والے کو کوئی ذکر بتا دیا، کسی آیت کا تذکرہ بتا دیا، کسی آیت کا عمل بتا دیا۔ اب وہ آنے والا جو بندہ تھا مخلص تھا، اس نے آیت کا ذکر کرنا شروع کیا، نتیجے میں اللہ نے ان کے مریدین کو اللہ نے بڑا اونچا مقام عطا فرمایا۔ یہ صاحب پیر صاحب تو ڈاکو تھے، تو ایک دفعہ مریدین نے جو ہے کہا کہ چلو بھائی ہم لوگ مراقبہ کرتے ہیں، دیکھیں ہمارے پیر کا مقام کیا ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اب سارے مریدین جو تھے خانقاہ میں رہنے والے، انہوں نے دیکھا تو پیر صاحب کا مقام ہی کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید بڑے اونچے مقام پہ ہوگا، ہماری پہنچ نہیں ہوگی، اس لیے ہم ان کے مقام کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، لہذا مراقبے میں کشف میں کوئی نظر نہیں آیا۔ تو سارے مریدین گئے پیر صاحب کے پاس کہ حضرت ہم نے جو ہے اپنا مقام دیکھا تو سمجھ میں آتا ہے کہ فلاں جگہ ہے، لیکن آپ کا مقام نظر نہیں آیا، آپ تو بڑے درجے میں ہوں گے۔ اب پیر صاحب نے سچائی بتا دیا، فرمایا کہ بھائی سچی بات یہ ہے میں پیر ویر نہیں ہوں، میں اصل میں ڈاکو تھا اور میں نے یہ دنیا کے کاموں کے لیے شکل اختیار کی ہے، تم لوگ چلے جاؤ۔ اور اللہ نے تم لوگوں کو جو مقام عطا فرمایا، چونکہ مخلص تھے اور صحیح طور پر ذکر کیا، اس لیے اللہ نے تمہارا مقام بلند کر دیا ہے۔ اب ان مریدین نے سوچا کہ نہیں بھائی، ہمارا پیر چاہے چور ہو، ڈاکو ہو، لیکن ہم کو یہ ملا تو انہی کے ذریعے سے ہے، انہوں نے ہی تو ذکر بتایا تھا، انہوں نے تو یہ بتایا تھا۔ ان مریدین نے کیا کیا کہ چلو سب مل کے دعا مانگتے ہیں۔ اب وہ سارے مریدین جو واقعی صاحب نسبت سے، صاحب کشف و کرامت تھے، انہوں نے اپنے پیر کے بارے میں جاننے کے بعد، یہ تو ڈاکو تھا، سبوں نے مل کے دعا کیا، اے اللہ بلا شبہ ہمارے پیر صاحب پہلے ڈاکو ہوں گے، چور ہوں گے، لیکن ہم کو تو دین انہی کے ذریعے ملا ہے، یہ مقام انہی کے ذریعے ملا ہے، اے اللہ ان کے لغزشوں کو معاف فرما دیجئے، اور اے اللہ ان کے مقام کو بھی بلند فرما دیجئے۔ کہتے ہیں ان مریدین کے اخلاص کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ نے پیر صاحب کو بھی وہ مقام عطا فرما دیا ہے۔ تو حدیث میں یہی کہا گیا، وانتظروا، انتظار کرو، لوٹ کے آئے گا بھائی، صحیح علم ہے تو، لیکن کسی کو ذلیل کر دینا اور اس کے بارے میں برا بات کہہ دینا اور حق بات بولے تو اس کے پیچھے پڑ جانا، نہیں، بالکل غلط طریقہ ہے یہ۔ حق بات سننے کا مادہ رکھو، اور میں یہاں بیٹھ کے کہتا ہوں خدا کی قسم، میں کبھی کسی کو سامنے رکھ کے بات نہیں کرتا ہوں کہ فلاں کو ٹارگٹ کرنا ہے، فلاں کو ٹارگٹ کرنا ہے، بالکل نہیں۔ میں جب کبھی کہتا ہوں اسی لیے اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، اس پر اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سننے والے کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سننے والا بگڑ جائے، مولانا آپ نے سود پہ بول دیا، لوگ کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں شاید کوئی دکان ایسی ہو جو سود کے بغیر چل رہی ہو، مجھے نہیں پتا کیا ہے، لوگ آ کے بولتے ہیں، تو کیا اس کے لیے سود کے موضوع پر بات کرنا ہم چھوڑ دیں؟ ہم سود لینے والوں کی تعریف شروع کر دیں؟ اللہ نے تو کہہ دیا کہ سود کھانے والا، سود لینے والا، سودی کاروبار کرنے والا یہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے، اور اللہ اس کے رسول سے جنگ کر کے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔
تو حق بات تم کو کہنا ہی پڑے گا نا۔ اور پھر آپ اگر مخالفت کرنے لگے آپ حق بات بولنے والوں کی، بیچارہ بولے گا کیا؟ نماز پر بولے بے نمازی خفا، سود پہ بولے سود خار خفا، حج پہ بولے حج نہیں کرنے والے، زکوٰۃ پہ بولے بہت سارے لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، بہت سارے لوگ، اور بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھا ہے وہ زکوٰۃ دینا سیٹھ صاحب کا کام ہے، بڑے مالدار ہیں انہی کا کام رہ گیا ہے۔ نہیں، میں نے سمجھایا تھا کہ جو بھی صاحب نصاب ہے، ہر صاحب نصاب کو زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اب صاحب نصاب کیا ہوتا ہے؟ جاؤ علماء سے پوچھو، معلوم کرو، معلوم ہو جائے گا۔ تو زکوٰۃ نہ دینے والے بہت سارے لوگ ہیں۔ اب زکوٰۃ پر ہم نے کہا تو نہ زکوٰۃ دینے والے وہ غصہ ہونے لگے۔ بتاؤ نا کیا بولیں کہ اللہ بھی خوش ہو جائے، شیطان بھی خوش ہو جائے؟ ہے کوئی ایسا موضوع تو مجھے بتا کے دینا بھائی کہ اللہ بھی خوش ہو جائے۔ نہیں، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی بات کرنا ہے، رسول اللہ کی بات کرنی ہے، شریعت کی بات کرنی ہے، قرآن و حدیث کی بات کرنی ہے، اور عمل کی نیت سے کہنا ہے۔ اللہ ہمیں بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی پورے طور پر، یا بھی نہیں سمجھے تو اور ایک جمعہ کہوں میں۔ 4 جمعہ سے تو میں سمجھا رہا ہوں، اور جو بات سمجھا رہا ہوں سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ بات ہے نا بھائی؟ خدا کرے سمجھ میں آ جائے، اور آپ علماء کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش نہ کریں۔ علماء اگر صحیح عالم ہے، حق بول رہا ہے، اس کے پیچھے چلنے کی کوشش کریں۔ نہیں ہے کہ حق بولنے والے کو جمعہ میں بیان کرے، عصر سے پہلے چلے جاؤ جی حضرت ڈی جے کے خلاف کئی کو بولے تمہیں ہمارے بچے ڈی جے لگائے تھے، تو تمہارے بچے لگائے تو ڈی جے جائز ہو جاتا ہے؟ کوئی بھی غلط، کوئی بھی کر رہا ہو غلط غلط ہے۔ اسی لیے مسجد کے ذمہ داروں کو چاہیے شریعت کا مسئلہ معلوم کرو، اس کے بعد عمل کرو، تو انشاءاللہ کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔